اے علی 29 دن تک بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے لینا، لیکن ایک رات میرے بچوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر لینا۔ اے علی میرے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا۔ جب یہ زبان سے جملہ نکلا، حسنین کریمین میرے عزیزوں پاس کھڑے رونے لگ گئے۔ ابو اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے دیکھا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگی جاؤ نانے کے روزے پہ سلام کر کے آؤ۔ کہ ننے مجاہد 6-7 سال کی عمر کے دوڑے سلام کر کے آئے اور دھاڑے مار مار کے روتے واپس آ گئے کہ اماں نانے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے، نانے کے روزے سے سلام کا جواب آیا اور کہا جاؤ پترو جلدی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا، فاطمہ کا چہرہ آج کے بعد نظر کوئی نہیں آئے گا۔ کہاں جا رہی ہے ہماری ماں؟ اللہ اکبر۔ یا تو میرے عزیز و مفتی صاحب ماؤں کے جنازے اٹھ گئے، بیٹا ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسی اولاد ہے جو پیسوں کی کمائی کے چکر میں ماں باپ کو کندھا بھی نہ دے سکی۔ مولوی صاحب تاریخ دے دو، پتر باہروں آ رہے ہیں، انہیں چالیواں کرانا ہے، ختم کرانا ہے۔ میں نے کہا اس ختم کا کیا فائدہ، 4000 آدمی آ کے روٹی کھا گئے، بیٹا بج باپ کے جنازے پر، ماں کے جنازے پر اللہم اغفر لحینا و میتنا ہی پڑھ سکا ہے۔ تیسرا علی کجی کہ ذرا میری طرف دیکھنا، یہ میری بات میری اماں نے میرے ابا سے کی تھی، علی میری طرف دیکھنا، اے علی تجھے قسم ہے جب تک میں یوں تجھے دیکھتے رہوں پلکیں نہ جھپکنا۔ کیوں؟ فرمایا علی میرے پلے کچھ نہیں، پیوند والا لباس پہن کے جا رہی ہوں، پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اے علی مالک کا دربار ہوگا قیامت کے دن، نانا ابا میرے پاس کھڑا ہوگا، علی میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کیا لے کے آئی، کہ گھر والے کا مزاج بھی لے کے آئی، گھر والے کا دیدار بھی لے کے آئی۔ آخری آنکھیں بند ہونے لگی کہ علی ذرا میرے کرتے کا دامن پکڑ، یہ میری اماں نے دامن ابا کو پکڑایا تھا، جب دامن پکڑا کہ علی قسم اٹھا کے بتا جب سے باپ نے 17 پیوند والی چادر پہنا کر علی تیرے گھر میں رخصت کیا، اس وقت سے میں نے تیرے سے کپڑے کا سوال کا کوئی نہیں، روٹی کا سوال کا، بستر کا سوال۔ علی تو نے جہاں بٹھایا میں بیٹھ گئی، جہاں لٹایا لیٹ گئی۔ علی اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرشتے جس نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے، اس نبی کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کبھی بتا تیرے سے بغیر اجازت کے گئی؟ علی ابا کے پاس بھی جانے کے لیے تیری اجازت لی، ابا کے گھر روٹی کا ٹکڑا پہنچانے کے لیے تیرے سے اجازت لی۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے، اللہ اکبر، وہ وقت یاد ہے جب میرے ابا گھر آئے تھے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے، میں اتاق میں سے، الماری میں سے یا چگیروی میں سے کچن باورچی خانے کی جگہ سے آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی تھی، میرے اپنے باپ کے آگے رکھ دی۔ میرے ابا نے کھائی کوئی نہیں، میرے ابا نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا، لقمہ نہ بنایا، وہ روٹی میرے باپ کے پیٹ میں نہ گئی۔ میرا چہرہ دیکھ کر میری باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا ابا کیوں روتا ہے؟ کہا بیٹی بتا 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 یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ سنو سنو اہل غیرت، سنو فاطمہ کے بچڑوں پر مرنے والوں، سنو صحابہ کرنے والوں، ختم نبوت کا اعلان، ختم نبوت کے غلام بننے والوں، اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ ابا 4 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، جب آدھی کھا لی ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، میں نے روٹی چھوڑ دی۔ پتہ نہیں میرے باپ کتنے دل کے بھوکے ہو گئے۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چگیر پکڑ کر بیٹی تیرا خدا بھلا کرے، تجھے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 5 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ جواب نہیں دینا کیا آپ نے؟ علی میں تیرے سے کچھ مانگا کا نہیں۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے جب میرا ابا ایک سفر سے واپس آیا، میں نے نیا پردہ دروازے پہ لگا دیا، علی چاندی کے کنگن، اللہ اکبر، میں نے پہن لیے۔ اے علی ایک نیکلس سونے کا ہار میں نے پہن لیا اور حسن حسین کو میں نے چاندی کے کنگن پہنائے کہ میرا ابا آئے گا دیکھ کے خوش ہوگا۔ علی اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، لیکن حضور نے اجرے مبارک کا پردہ اٹھایا، اماں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، اماں نے یوں آگے کر کے دکھایا، ماں کے گلے میں ہار نظر آیا۔ نانا ابو کہتے ہو نواسوں کی دوڑ لگ گئی، ہاتھوں کے اندر چاندی کے کنگن نظر آئے۔ حضور نے پردے کو پکڑا، یوں دیکھا، دروازے سے باہر نکل کے آ گئے اور خاموش روتے ہوئے چلے گئے۔ اماں وہیں ڈھیر ہوگی بیٹھ گئی۔ علی پاک گھر آئے، کیا ہوا؟ کنگن دکھانے تھے، گلا دکھا، گلے میں ہار دکھانا تھا، لیکن جب اندر آئی ابا واپس چلے گئے۔ علی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، گھر سے کیوں آ گئے؟ فرمایا علی آج میرے گھر کو کیا ہو گیا، محمد کی بیٹی نے بھی آج امیری دکھانا شروع کر دی۔ اللہ غریبوں کو تسلیاں کون دے
گا؟ غریبوں کو دلاسے کون دے گا؟ حضرت علی آئے کہنے لگے اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں آج بیٹی نے فقیری چھوڑ کے میری اختیار کر لی. رخصت تو میرے 17 پیون والا دوپٹہ کر کے کیا تھا, آج چاندی سونے کے کنگن پہن کے بیٹھی. یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار اتارا, قدموں میں پھینک دیا. اللہ اکبر. ننے حسن و حسین کے کنگن اترا کے علی کی جھولی میں ڈال دیے. کہ جا کے نانے ابو کو دے آ, آج کے بعد محمد کی بیٹی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. حضور کی خدمت میں آئے, جب یہ گلے کا ہار اور حسن حسین کے کنگن آئے تو علی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ, فاطمہ انہیں تو چھوڑ سکتی ہے, محمد تیری جدائی برداشت کر نہیں کر سکتی ہے. کہاں سے یہ سیرت لے کے آؤں, کس کو یہ سیرت سناؤں؟ حضرت علی سے کہنے لگے علی تجھے وہ وقت یاد ہے کہ جی کہ جب میں مارے بھوک کے مسلح پہ کھڑی گر جایا کرتی تھی, کبھی تیرے سے شکوا کیا, کبھی تیرے سے مانگا کر نہیں. کلی اگر آج میں تیرے سے مانگوں نہ تو نہیں کرے گا؟ کہ آج نہ نہیں کروں گا. اپنے کرتے کا دامن حضرت علی کو پکڑایا, دوسرا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا. کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ میں فاطمہ تیرے سے راضی ہو گیا, ابے کو جا کے سرٹیفکیٹ دکھا دوں گی کہ اللہ اکبر فاقوں میں پیوند والے لباس میں زندگی گزار کے آئی, لیکن اپنے گھر والے کو راضی بھی کر کے آئی. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑ نکلی, رو کے کہنے لگے فاطمہ تیرے کردار سے, تیری شخصیت سے, تیرے سجدوں سے میں تو کیا راضی ہوا, روزے میں تیرا ابا بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا. یہ میسج تھا آج کے بھائی عمران صاحب کے جلسے میں, جامع مسجد حیدر کرار کے زیر تات, ٹیم آباد کے زیر تات یا جلسے میں آج پیغام ہے. اور لوگوں خدا کے واسطے صرف میرے عزیزوں آواز کی کرارا, آواز کا سوز, سر نہ لے کے جاؤ, ترنم نہ لے کے جاؤ, کانوں کا مزہ نہ لے کے جاؤ, بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کی خاندان کا کردار لے کے جاؤ. کامیابی ملے گی اللہ کی قسم حضور کے قدموں میں ملے گی, کامیابی ملے گی محمد کے غلاموں میں ملے گی. اس کے علاوہ سارا ہی سارا میرے عزیزوں کھوکھلا مال ہے. بس اللہ سے دعا کرے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے. 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور بلند آواز سے شب جمعہ کی رات ہے, 3 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. نہیں, سچے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ جو پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھا آپ کو پسند آیا؟ عمل کریں گے؟ صرف اس پچھلی قوموں پچھلی امتوں کے ذمے عمل تھا, لیکن میرے عزیزوں اس عمل کے ساتھ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے. ہمارے ذمے اس پر عمل بھی ہے. اس پیغام